صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہے، اور ان دونوں کو مضبوطی سے تمہیں تھام کے رکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس میں غور و تدبر کرنا ہے، اور میرے اہل بیت، میرے گھرانے کی، میرے اطرت کی تم نے اتباع کرنی ہے۔ اور جب تک تم قرآن مجید کو تھام کے رکھو گے اور میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، آپس میں لڑو گے نہیں۔ اور متواتر درجے کی ہے، تمام جتنی بھی ہماری صحیح کتابیں ہیں ان تمام کے اندر یہ حدیث مروی ہے، یعنی جن کتابوں کو ہم مستند سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جسے صرف امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کی، اور وہ بھی مرسل اور منقطع انداز کے اندر، یعنی اس کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، یعنی میں قرآن اور سنت رسول، اس کی تم اتباع کرنا، میں تم میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو دوسری روایت ہے یہ ضعیف درجے کی ہے، اور جو صحیح حدیث ہے جو کتاب اللہ و عترتی ہے، حدیث الثقلین، اسے اس امت نے بالکل اتفاق کر لیا۔ ویسے تو اس امت کا کسی چیز پر اجماع ہوتا نہیں ہے، اور اسی بات کے اوپر اجماع ہو گیا ہے کہ حدیث ثقلین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے اس کلام کو لے لو۔ تو سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے وہ قرآن حکیم ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا، میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلواتا ہوں، اللہ کا خوف کھانا، اللہ کو یاد رکھنا میرے اہل و عیال کے معاملے میں۔ پوچھنے والے نے سیدنا زید سے پوچھا اہل بیت کون ہے؟ پیارے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں اہل بیت میں سے ہے، اور سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہراء، سیدنا حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خدا نے انسان کے لیے ہدایت کے نصاب کے 2 نسخے بنائے، ایک نسخہ علمی قرآنی نسخہ لکھا کتابی۔ اگر یہ ایک ہی نسخہ ہوتا تو کوئی مشکل تھی کہ صرف قرآنی نسخہ اگر ہوتا ہدایت کا تو پھر اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی کچھ سمجھتا کوئی کچھ سمجھتا، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کہاں سے معلوم کہ کون صحیح سمجھا ہے، کیونکہ سند تو سب کی قرآن ہے۔ ایک نسخہ قرآنی کتابی اور لفظی، اور ایک نسخہ اسی ہدایت کا جسمانی اور عملی بنا دیا۔ اب پتہ چلا آپ کو راز حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی لن یفترقا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ لن یفترقا کے معنی یہ نہیں ہے کہ خود ہی خود جدا نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی ان کو جدا کرنا چاہے تو ہو جائیں گے۔ آج ہمارا گمان یہ ہے کہ جی قرآن و عترت کو جدا کر دیا گیا ہے، ایک گروہ نے قرآن پکڑ لیا، عترت کو چھوڑ دیا، ایک گروہ نے عترت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایسے ممکن ہی نہیں ہے، یہ گمان ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑا دونوں چھوٹ گئے اس سے، جس نے عترت کو چھوڑا دونوں چھوٹ گئے اس سے۔ علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھئی ہماری کتابیں ہیں، اہل تشیع کی نہیں ہیں۔ بڑی بدقسمتی، یہ خارجیت کے اثر نے ذہن خراب کر دی ہے کہ اہل بیت کا نام لیا تو فوری اچھے بھلے لوگ اہل سنت ہیں، حسین کا نام لیا اس کو کہا یہ شیعہ ہے۔ میں تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اب کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کو؟ پھر اگر اہل بیت اور حسین شیعوں کا ہے تو چھوڑ دیں بخاری کو اور چھوڑ دیں مسلم کو، سب کتابیں اٹھا کے پھینک دیں۔ کہاں سے اپنا دین لائیں گے آپ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 چیزیں، اگر ان دونوں کو دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اور ایک عترتی اہل بیتی، میری عترت اور میری اہل بیت۔ The Sunnis, there are 6 books known to be الصحاح الستہ۔ اہل سنت کی اگر سیاستہ کی بات کریں تو سیاستہ کی کسی بھی کتب میں یہ موجود نہیں ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میں اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ سیاستہ میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے سٹیج سے قرآن و سنت والی حدیث سننے کو ملے گی، قرآن و اہل بیت سے تمسک والی حدیث بہت کم سننے کو ملے گی۔ حالانکہ قرآن اور سنت والی حدیث امام مالک نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، لیکن وہ مرسل ہے۔
مرسل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند بیان نہیں کی گئی۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس حدیث کی سند بیان نہ کی جائے اس حدیث کا معیار کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اہل سنت کے بہت سارے محدثین نے حدیث ثقلین کو صحیح کہا ہے۔ بہت کم ہی ایسے علماء ہیں جو اسے ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ وہ اگر اس کو صحیح کہیں گے تو ان کو اہل بیت کو افضل ماننا پڑے گا۔ کچھ نہیں مانگتا تم سے الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے تم نے پیار کرنا ہے۔ اب سوال کھڑا ہوا، جب کوئی صلہ نہیں مانگا تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، اور وہ یہ کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر اہل بیت سے امت پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی۔ خود فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری بات وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میری اطرت، میرے اہل بیت۔ اور 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میرے حضور نے ضمانت دی، اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے۔ ہمیں تو ضمانت دی گئی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو ہمیں کیا ہوا؟ تو میرے حضور نے ضمانت دی تھی 2 شرطوں پہ، اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ گمراہی اس لیے پھیلی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ سوال پھر کھڑا ہوا، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو سنو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار۔ مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت نے قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، تو یہ حدیث ثقلین جو ہے نا وہ پھر قرآن اور سنت بامقابلہ قرآن اور اہل بیت لے ہے، حالانکہ وہ حدیث الگ سے ہے، یہ حدیث الگ سے ہے۔ ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھ، لیکن اس میں تمسک جو ہے وہ قرآن سے ہی کرنا، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ شیعہ سنی کی بے حساب کتب میں اس کا یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، یعنی خلیفتین کا بھی ہے، لفظ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر یہ روایت موجود ہے، تو جس میں تفسیر سالبی ہے، تفسیر در منصور ہے، تفسیر کبیر ہے، اس کے علاوہ سیاستہ کی کتابیں جو ہیں اس میں ہیں، اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل ہے، اور شیعہ کی تو خیر بہت سی کتابوں میں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تمسک کا صرف تعلق جو ہے وہ کتاب اللہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، تو اس کے متعلق یہ روایت میں ہے کہ سنن ابو داؤد اور اس کے علاوہ جامع ترمذی اور تفسیر سالبی، اس میں تو باقاعدہ اہل بیت کے ساتھ بھی تمسک کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جو فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے وہ قرآن کی وہ جو نازل اللہ نے کیا اس کی تفسیر اور اس کی توجیہ اور اس کی تعویلات کے لیے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کام کیا۔ نبی کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں۔